میں جانتی ہوں بڑی مما، آپ کے نزدیک میں بہت اہمیت کی حامل ہوں، لیکن میرے بھی کچھ خواب ہیں جنہیں میں پورا کرنا چاہتی ہوں۔ میں آپ سے زیادہ کچھ نہیں مانگ رہی، محض آپ سے ایک فیور چاہتی ہوں۔ مجھے معلوم ہے آپ میری بات سمجھنے کی کوشش ضرور کریں گے۔ وہ بہت عاجزی سے اس کے پاس بیٹھی ان سے مخاطب تھی۔ شائستہ بیگم اس کو یکسر نظر انداز کر رہی تھی۔ ان کو معلوم تھا ان کی بہن آج ان سے کیا مانگنے کے لیے آئی ہے، مگر وہ اس کو یہ فیور کسی قیمت پر بھی نہیں دے سکتی تھی، کیونکہ وہ اپنے بیٹے کے غصے سے بخوبی واقف تھی۔ اگر شہریار خانزادوں کو اس بات کا علم ہو جاتا کہ شائستہ بیگم نے داجان سے سائرہ کے آگے بڑھنے کی اجازت لی ہے تو وہ کبھی بھی اپنی ماں کو معاف نہیں کرتا، بلکہ ان سے بات کرنا بھی پسند نہیں کرتا۔ شہریار خانزادہ کی ناراضگی وہ کسی قیمت پر بھی برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ ان کے لیے ان کا بیٹا ان کی زندگی کا کل اثاثہ تھا۔ وہ مزید کچھ کہتے اس سے پہلے شائستہ بیگم اس کی جانب دیکھتے ہوئے دو ٹوک انداز میں بولی تھی، سائرہ خانم، ہم آپ سے بہت محبت کرتے ہیں۔ آپ محض ہمارے دیور کی بیٹی نہیں بلکہ ہماری مرحوم بہن کی بھی آخری نشانی ہے، مگر ہم معذرت چاہتے ہیں، ہم آپ کی کوئی مدد نہیں کر سکتے، کیونکہ شہریار خانزادوں کو اگر معلوم ہو گیا کہ آپ اس چیز کی خواہش رکھتے ہیں تو وہ سب سے پہلے ہم سے ناراض ہو جائیں گے، اور ہم اپنے بیٹے کی ناراضگی مول نہیں لے سکتے۔ وہ صاف گوئی سے بولی تھی، جبکہ شائستہ بیگم کی بات سن کر سارا خاموش ہو گئی تھی۔ اس کی آخری آس بھی ٹوٹ گئی تھی۔ اس کو سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ داجان سے کس طرح بات کرے۔ اس کا دل بری طرح سے پریشان ہو رہا تھا۔ یونیورسٹی سے ایڈمیشن ہونے کی تاریخ نکلتی جا رہی تھی، اور اس کو ڈر لاحق ہو گیا تھا کہ اگر اس کا ایڈمیشن نہ ہوا تو لینے کے دینے پڑ سکتے ہیں۔ وہ سر تھام کر وہیں بیٹھ گئی تھی، جبکہ شائستہ بیگم اس کو ایک نگاہ دیکھ کر کمرے سے باہر چلی گئی تھی۔ ان کے لیے سائرہ بہت زیادہ اہمیت کی حامل تھی۔ انہوں نے بہت چاہت سے اپنی بہن کو اپنے دیور سے بیاہا تھا، مگر خدا کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ ڈلیوری کے بعد جب وہ لوگ ہسپتال سے واپس آ رہے تھے تو اتفاقی طور پر سائرہ شائستہ بیگم کے ساتھ دوسری گاڑی میں چلی گئی تھی، اور ان کی بہن اپنے شوہر کے ساتھ ایک دوسری گاڑی میں آ رہی تھی، اور خدا کی قدرت وہ دونوں میاں بیوی ٹریفک حادثے کا شکار ہو کر اسی پل جان کی بازی آ گئے تھے۔ خان حویلی میں جو خوشیوں سے جگمگا اٹھی تھی یکدم سوگ میں ڈوب گئی تھی۔ ہر ایک میں منہ پر محض ایک بات تھی کہ بچی منحوس ہے۔ اس کی دنیا میں آتی حویلی سوگ میں ڈوب گئی ہے۔ حویلی کا بیٹا خدا کے پاس چلا گیا ہے۔ تمام لوگوں کے منہ پر محض ایک ہی بات تھی، مگر حویلی کے منکرین سب کے خلاف ہو گئے تھے۔ کسی نے بھی اس بات کو اہمیت نہیں دی تھی۔ شائستہ بیگم، ان کے شوہر سلمان صاحب، داجان خان، کوئی بھی اس بات کو تسلیم نہیں کرتا تھا۔ سب نے سائرہ کو سینے سے لگایا تھا۔ شائستہ بیگم نے اپنے ہاتھوں سے اپنی بھاندی کو پروان چڑھایا تھا۔ وہ جیسی بالغ ہوئی تھی، داجان کے فیصلے پر اس کا نکاح شائستہ بیگم کے بڑے بیٹے شہریار خانزادہ سے کروا دیا گیا تھا۔ حویلی میں یکدم رونق سی آئی تھی، مگر جیسے جیسے شہریار بڑا ہوتا جا رہا تھا وہ کافی سخت ہو گیا تھا۔ بڑا بیٹا ہونے کے باعث سردار کی پگڑی بھی اسی کے سر پر سجی تھی۔ وہ لوگ خاندانی گدی نشین تھے۔ پورا گاؤں ان کے حکم کے خلاف کوئی کام نہیں کرتا تھا۔ شہریار خانزادہ اپنے نام کی طرح کافی سخت گیر تھا۔ اس نے کبھی بھی کسی کو معاف کرنا نہیں سیکھا تھا۔ نہ وہ نرم دل تھا اور نہ ہی مہربان تھا۔ ہاں، وہ غریبوں کی مدد ضرور کرتا تھا، کبھی بھی کچھ غلط ہوتا ہوا برداشت نہیں کرتا تھا، مگر کبھی بھی دشمن کو معاف نہیں کرتا تھا۔ اگر اس کی آنکھوں میں کوئی شک کھٹک جائے تو اس کو اپنی نیند سلا کر ہی دم لیتا تھا۔ پوری حویلی پر اس کا راج تھا۔ کوئی بھی اس کے خلاف جانے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ سب اس کے غصے سے ہمیشہ خائف رہتے تھے۔ سائرہ اس کے نام سے بھی خوف کھاتی تھی۔ اس کو معلوم ہو جاتا تھا شہریار خانزادہ حویلی آ گئے تو وہ اپنے کمرے میں دبک جاتی تھی، باہر آنے کا نام تک نہیں لیتی تھی۔ کبھی غلطی سے اس کا سامنا ہو جائے تو تھر تھر کانپنا شروع کر دیتی تھی۔ یہ بات شہریار خانزادوں کو بھی معلوم تھی، مگر اس کی ذات پر بالکل بھی فرق نہیں پڑتا تھا۔ اس کی سوچ سب سے مختلف تھی۔ رحمان صاحب خانزادہ ہونے کے باوجود عورتوں کی پڑھائی کے حق میں تھے، جبکہ سائرہ خانم نے انٹر تک تعلیم حاصل کر لی تھی، مگر اب شہریاروں سے آگے بڑھنے کی اجازت نہیں دے رہا تھا۔ اس لیے اس نے داجان سے اجازت مانگنے کے بعد میں سوچا تھا، اور داجان کے مد مقابل کھڑے ہونے کی ہمت اس میں بالکل نہیں آ رہی تھی۔ اسی لیے وہ شائستہ بیگم کے پاس گئی تھی، لیکن انہوں نے بھی صاف منع کر دیا تھا کہ جتنا تم پڑھ چکی ہو وہ کافی ہے۔ وہ اپنے بیٹے کے خلاف نہیں جا سکتی۔
کیونکہ اگر ان کے بیٹے کو معلوم ہوا کہ اس کی منکوہا کا ساتھ اس کی ماں نے دیا ہے تو وہ شائستہ بیگم سے ناراض ہونے میں پن نہیں لگا تھا۔ کافی دیر کمرے میں بیٹھے رہنے کے بعد اچانک اس نے ہمت جتائی تھی اور جتنی آسانی سے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر نہیں بیٹھ سکتے تھے۔ اس نے اللہ کا نام لیا تھا اور اپنے قدم دادا جان کے کمرے کی طرف بڑھائے تھے۔ اس کو معلوم تھا دادا جان اتنی آسانی سے راضی نہیں ہوں گے، اسے بہت محنت کرنی ہوگی، مگر وہ ہمت نہیں آ رہی تھی۔ اس نے کمرے کے قریب آ کر ایک گہری سانس ہوا کے سپرد کی تھی اور کمرے کے دروازے پر ہلکی دستک دی تھی۔ اس کو معلوم تھا دادا جان جلد بجلد باتی ہو جاتے ہیں، اس لیے اس نے انہیں بہت پیار سے منانے کے بارے میں سوچا تھا۔ پہلی دستک پر اسے اندر آنے کی اجازت دی گئی تھی۔ وہ جو اخبار پڑھنے میں مصروف تھے اپنے سامنے سائرہ کو دیکھ کر حیران رہ گئے تھے۔ وہ قدم با قدم چلتے ہوئے دادا جان کے پاس آئے تھے، ان کے قدموں میں بیٹھ گئے تھے۔ اس کا دل بہت عجیب سی کیفیت کا شکار ہو رہا تھا۔ ڈر کے مارے اس کی جان نکل رہی تھی، لیکن پھر بھی اس نے ہمت نہیں آ رہی تھی۔ وہ دادا جان کا ہاتھ تھامتے ہوئے بولی تھی، دادا جان، ہم بہت ہمت کر کے آپ کے پاس آئے ہیں۔ میں جانتی ہوں آپ اور سائیں عورتوں کی پڑھائی کے حق میں نہیں ہیں، مگر دادا جان ہم تو آپ کی اکلوتی پوتی ہیں، تو آپ ہماری بات کو بھی اہمیت نہیں دیں گے۔ اس کی آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو تھے، چہرے پر لاچارگی تھی، جبکہ دادا جان کا دل یکدم بھر آیا تھا اور وہ سر نفی میں ہلاتے ہوئے بولے تھے، نہیں لاڈو، آپ اس طرح کیوں سوچ رہی ہیں؟ جبکہ وہ مزید بولی تھی، مجھے معلوم ہے میری امی ابو حیات نہیں ہیں، اس لیے کوئی میری بات کو اہمیت نہیں دیتا، اس لیے سب نے مجھے دودکار دیا ہے۔ بڑی ماما بھی کہتی ہیں کہ وہ اپنے بیٹے سے پیار کرتی ہیں، وہ سائیں جی کی نفرت برداشت نہیں کر سکتی، اس لیے انہوں نے بھی میرا ساتھ دینے سے انکار کر دیا۔ اس کی آواز گلو گیر ہو رہی تھی، جبکہ دادا جان فوراً اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے بولے تھے، آپ کو کسی کے ساتھ کی ضرورت ہی کیوں پڑی ہے؟ آپ سیدھا ہمارے پاس آتی۔ کم کرے کھانا، آپ کو کیا چاہیے؟ اس نے سر اٹھا کر دادا جان کو دیکھا تھا۔ ان کا روشن چہرہ دیکھ کر ایک پل کے لیے وہ ڈر سی گئی تھی۔ اس نے 2 قدم پیچھے لینے کی کوشش کی، لیکن دادا جان کے ہاتھ میں اس کے ہاتھ تھے، اس لیے وہ 1 انچ بھی ہل نہیں پائی تھی۔ اس نے گہری سانس ہوا کے سپرد کی تھی اور سر جھکا کر دھیمی آواز میں بولی تھی، ہم شہر جا کر اپنی پڑھائی مکمل کرنا چاہتے ہیں۔ دادا جان، ہماری خواہش ہے کہ ہم ڈاکٹر بنیں۔ اللہ کے دیا ہمارے پاس سب کچھ ہے، ہماری یہ آخری خواہش پوری کر دیں۔ ہم وعدہ کرتے ہیں جیسا آپ بولیں گے ویسے ہی ہو جائے گا۔ میں وعدہ کرتی ہوں دادا جان، میں کبھی بھی آپ کی عزت پر حرف نہیں آنے دوں گی۔ میں ایمانداری سے پڑھائی کروں گی اور سیدھا حویلی آؤں گی۔ جبکہ دادا جان اس کی بات سن کر چند ثانیے کے لیے بالکل خاموش ہو گئے تھے۔ انہیں بالکل بھی توقع نہیں تھی کہ سائرہ اس نوعیت کی بات کرے گی۔ وہ سر نفی میں ہلاتے ہوئے بولے تھے، ہمیں معاف کریے گا خانم، مگر ہم اس چیز کی آپ کو اجازت نہیں دے سکتے۔ آپ ہمارے لیے بہت اہمیت رکھتی ہیں، لیکن شہریار خانزادہ اس حق میں نہیں ہے کہ آپ آگے پڑھائی جاری رکھیں۔ ویسے بھی اب آپ کی عمر ہو گئی ہے، ہم آپ کی رخصتی کے بارے میں سوچ رہے ہیں۔ دادا جان مزید کچھ کہتے سے پہلے وہ ان کی بات کاٹتے ہوئے بولی تھی، ہمیں معلوم تھا اب بھی ہمارے ساتھ ایسا ہی کریں گے۔ سب کے نزدیک شہریار خانزادہ ہی اہمیت رکھتے ہیں، سائرہ خانم کی تو کوئی اوقات ہی نہیں ہے، کیونکہ ہمارے ماں باپ جو نہیں ہیں۔ وہ فوراً انہیں ایموشنل بلیک میل کرتے ہوئے بولی تھی، جبکہ صدا کے معصوم دادا جان فوراً ہی اس کی ایموشنل بلیک میلنگ میں آ گئے تھے اور اس کی جانب دیکھتے ہوئے بولے تھے، آپ فضول بات نہ کریں، آپ جانتی نا ہم نے ہمیشہ آپ کو اپنے سینے سے لگایا ہے۔ خاندان میں عورتوں کو اتنی اہمیت نہیں دی جاتی جتنی اہمیت ہم آپ کو دیتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے سائرہ خانم، ہمارے خاندان کی لڑکیوں نے محض 5 جماعت یا 4 جماعت تک کی تعلیم حاصل کی ہے، لیکن آپ نے پوری 12 جماعت تعلیم حاصل کی ہے۔ اب آپ کو اور کیا چاہیے؟ جبکہ وہ سر جھکاتے ہوئے دھیمی آواز میں بولی تھی، دادا جان، ہم ماسٹرز کرنا چاہتے ہیں، پلیز ہمیں اجازت دے دیں۔ آپ کے علاوہ ہمارا کوئی حق نہیں ہے، ہم کسی کے پاس نہیں جا سکتے، کیونکہ آپ ایک واحد ایسے انسان ہیں جو ہماری بات بھی سنیں گے اور ہمیں سمجھیں گے بھی۔ خدا کے لیے کچھ تو ہمارے بارے میں خیال کر لیں۔ وہ معصوم سا چہرہ بنا کر دادا جان کے سامنے بیٹھی منت کرنے پر اتر آئی تھی، جبکہ دادا جان خاموش ہو گئے تھے۔ انہیں بالکل بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ کیا کرے۔ سردار شہریار خانزادہ ان کے لیے بہت اہمیت رکھتا تھا، اس نے صاف منع کر دیا تھا وہ سائرہ خانم کو آگے پڑھنے نہیں دے گا۔ جتنا اس نے پڑھنا تھا وہ پڑھ چکی ہے، مگر اب اس کی بات سن کر ان کا دل عجیب ہو رہا تھا۔
انہوں نے فی الحال سائرہ کو اس کے کمرے میں بھیج دیا تھا۔ ابھی وہ کوئی بھی فیصلہ نہیں لینا چاہتے تھے، جبکہ سائرہ کو پوری امید تھی کہ دار جان اس کی بات کو نظر انداز نہیں کریں گے۔ اس نے واقعی کچھ ایسے کیا تھا۔ اپنے کمرے میں آ کر وہ کھلکھلا کر ہنسی تھی، اور آئینے کے سامنے کھڑی ہوتے ہوئے بولی تھی، پیاری سائرہ خانم، آپ کی تو بات ہی نکالی ہے۔ وہ کافی شوق چنچل تھی، حالانکہ خاندان کی عورتیں اور لڑکیاں بہت دبوسی ہوتی ہیں، ان کے پاس نہ عقل ہوتی ہے اور نہ ہی سمجھ، انہیں زیادہ تر سختیوں میں رکھا جاتا ہے۔ مگر سائرہ ایک الگ نصیب لے کر پیدا ہوئی تھی۔ بے شک اس کے ماں باپ اس دنیا میں حیات نہیں تھے، مگر خاندان نے اسے اتنی محبت دی تھی جس کی کوئی حد نہیں تھی۔ بے شک وہ پردہ کرتی تھی، اپنے آپ کو چھپا کر رکھتی تھی، مگر اس پر ایسی سختیاں نہیں کی گئی تھی جیسی شائستہ بیگم اور ان کی بہن پر کی جاتی تھی۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا جا رہا تھا اور وہ دعا گو تھی کہ اس کی ہر مراد پوری ہو جائے۔ تھوڑی دیر گزری تھی جب اچانک ایک ملازمہ آ کر سائرہ کو درجان کا پیغام دے گئی تھی کہ وہ اس کو لاؤنج میں یاد کر رہے ہیں۔ اس کے چہرے پر خوشی کی لہر دوڑ گئی تھی۔ اس کو معلوم تھا آج اسے کیوں یاد کیا جا رہا ہے۔ وہ چہچہاتی ہوئی باہر آئی تھی، مگر لاؤنج میں بیٹھے نفوس کو دیکھ اس کا پورا خون منجمد ہو گیا تھا۔ اس کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ داجان شہریار خان زادہ کو بھی لاؤنج میں بٹھائیں گے، اس کے بارے میں بات کریں گے۔ اس کے چہرے کے تنے ہوئے نقوش پر بتانے یہ کے لیے کافی تھے کہ داجان اپنا فیصلہ سنا چکے ہیں، اور یقیناً ان کا فیصلہ اس کے حق میں ہی ہے۔ مگر نہ جانے کیوں اسے نیچے جانے میں خوف محسوس ہو رہا تھا۔ اس نے گہری سانس ہوا کے سپرد کی تھی۔ اپنے سر کو ڈھانپ کر وہ دھیرے دھیرے اللہ تعالیٰ کا نام پڑھتے ہوئے نیچے آئی تھی۔ شہریار نے اسے دور سے دیکھا تھا، چہرے پر معصومیت طاری کیے وہ خاموشی سے داجان کے پہلو میں بیٹھ گئی تھی، جبکہ داجان نے سب کے سامنے سائرہ کے سر پر ہاتھ رکھا تھا اور بلند آواز میں بولے تھے، ہماری سائرہ خانم ہمارے لیے بہت اہمیت کی حامل ہے۔ ہم نے کبھی بھی اپنی گڑیا کی بات کو مسترد نہیں کیا ہے، اور آج بھی ہم اپنی بیٹی کی بات کو مسترد نہیں کر سکتے۔ اس لیے ہم نے اپنی گڑیا کے لیے ایک بہترین فیصلہ کیا ہے۔ شہریار خانزادہ، ہم جانتے ہیں ہم آپ کے خلاف جا رہے ہیں، لیکن انسانیت بھی کسی شے کا نام ہے۔ اگر ایک عورت پڑھنا چاہتی ہو تو اس کو موقع دینا ہماری ذمہ داری ہے، اور ہمیں اپنی سائرہ پر پورا یقین ہے، وہ کبھی بھی ہمیں مایوس نہیں کرے گی۔ ان کی بات سن کر اس نے زور و شور سے سر اس بات میں لایا تھا، جبکہ شہریار خانزادہ کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اس سفید دوپٹے کی حالے میں موجود لڑکی کا وہ 2 پل میں قتل کر دے، لیکن وہ داجان کے آگے بے بس تھا۔ وہ مزید بولے تھے، ہم نے آپ کا ایڈمیشن گرلز یونیورسٹی میں کروا دی ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ صرف پڑھائی کریں گی، اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں کریں گی۔ جبکہ وہ فوراً سب کے درمیان وعدہ کرتے ہوئے چہک کر بولی تھی، داجان، آپ کو کبھی بھی ہم سے شکایت نہیں ملے گی۔ ہم وعدہ کرتے ہیں کہ ہم ایمانداری سے پڑھائی کریں گے اور عزت کے ساتھ واپس آئیں گے۔ تو وہ مزید کچھ کہتے اس سے پہلے داجان اس کی بات کاٹتے ہوئے بولے تھے، لیکن سائرہ خانم، اگر ہمیں ایک چھوٹی سی بھی غلطی آپ کی ملی یا ایک چھوٹی سی بھی شکایت ہم تک آئی تو ہم بنا سوچے سمجھے آپ کی رخصتی اسی پل اپنے پوتے سے کروا دیں گے۔ ہم معذرت خواہ ہیں، مگر یہی ہماری شرط ہے۔ ان کی بات سن کر وہ بالکل چپ ہو گئی تھی، ایسا لگتا تھا جیسے اس کو سانپ سونگھ گیا، جبکہ شہریار خانزادہ کے چہرے پر اب مسکراہٹ آئی تھی۔ اصل بات تو اب شروع ہوئی تھی۔ وہ فوراً ہی ٹانگ پر ٹانگ رکھ کر بیٹھ گیا تھا۔ وہ بری طرح سے گھبرا چکی تھی، اس کو سمجھ نہیں آ رہا تھا اب وہ کیا جواب دے، جبکہ داجان نے اس کا ہاتھ تھاما تھا اور اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولے تھے، جواب دیں، منظور ہے آپ کو ہماری شرط؟ اس نے اپنے آپ کو قابو کیا تھا اور فوراً ہی سر اس بات میں ہلاتے ہوئے دھیمی آواز میں بولی تھی، جیسا آپ بولیں گے داجان ویسے ہی ہوگا۔ جبکہ شہریار خانزادہ نے سر کو ہلکی جنبش دی تھی اور اپنی جگہ سے کھڑا ہو کر اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا تھا۔ اس وقت وہ بہت غصے میں تھا، اس کا بس نہیں چل رہا تھا وہ کچھ کر گزرے، لیکن اس نے خاموش رہنے میں عافیت جانی تھی۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا جا رہا تھا، اس کا ایڈمیشن باخیری و عافیت ہو گیا تھا۔ 2 دن بعد وہ ہاسٹل میں رہنے کے لیے جانے والی تھی، مگر گھر میں اس کے جانے سے پہلے کافی اداسی جھا گئی تھی۔ ایک وہی تو تھی جو پورے گھر کو سر پر اٹھا کر رکھتی تھی۔ کبھی بھی اس کا کچھ بھی کھانے کو دل کرتا تھا تو وہ شائستہ بیگم کے سر پر سوار ہو جاتی تھی۔ کچھ بھی پہننے کے لیے دل چاہتا تھا تو داجان اور رحمان صاحب کا سر کھا لیا کرتی تھی۔ اس کی کوئی بھی خواہش مسترد نہیں کی جاتی تھی، جبکہ شہریار خانزادہ سے تو وہ 100 فٹ کی دوری پر رہنے پسند کرتی تھی۔ مگر داجان نے سردار شہریار خانزادہ کو بھی سائرہ خانم کا ڈرائیور بنایا ہوا تھا،
جہاں بھی جانا ہوتا تھا سردار صاحب خود ڈرائیو کر کے اسے چھوڑ کر آتے تھے، اور انہیں یہ کام کرتے ہوئے بالکل بھی شرم نہیں آتی تھی۔ اس کا کہنا تھا کہ اس گھر کی عورتیں اس کی ذمہ داری اور وہ اپنی ذمہ داری نبھانا بخوبی جانتا ہے۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا چلا گیا تھا۔ صبح سویرے اسے شہر کے لیے نکلنا تھا، جبکہ وہ جائے نماز پر بیٹھی اپنے رب کے آگے سجدہ ریز تھی۔ عشاء کی نماز ادا کرنے کے بعد اس نے بارگاہ الہی میں ہاتھ بلند کیا تھا اور اپنے رب کو حاضر ناظر جان کر عاجزی سے بولے تھے، اے میرے رب مصطفیٰ، اے میرے مالک و مولا، میرے پاک پروردگار، تیری شان سب سے عظیم ہے، تیرے آگے سب خاک برابر ہے۔ میرے اللہ، میں جتنا تیرا شکر ادا کروں اتنا ہی کم ہے۔ تیری ذات سب سے عظیم ہے، میرے پاس الفاظ نہیں ہے تیری ذات کو بیان کرنے کے لیے۔ بس اتنا کہنا چاہتی ہوں، اتنا اچھا خاندان دینے کے لیے بہت شکریہ۔ کافی دیر تک وہ اپنے رب کے سامنے بیٹھی اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرتی رہی تھی، اور پھر جائے نماز لپیٹ کر اپنے سامان کو ایک بار دیکھنے لگی تھی۔ ابھی وہ انہی سب چیزوں میں مشغول تھی جب اچانک اس سے اپنے دروازے پر کھٹکے کی آواز آئی تھی۔ اس نے پلٹ کر دیکھا تو سامنے کھڑے شخص کو دیکھ اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ شہریار خانزادہ اپنے سینے پر ہاتھ باندھ کر اس کو سرد نگاہوں سے گھور رہا تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ سائرہ خانم کو اپنی ظالم نگاہوں سے نگل جائے۔ وہ بری طرح سے گڑبڑا گئی تھی۔ وہ فوراً ہی اپنا دوپٹہ سر پر جماتے ہوئے سر جھکا کر کھڑی ہو گئی تھی۔ وہ قدم بقدم چلتا ہوا کمرے میں داخل ہوا تھا اور سائرہ کو دیکھتے ہوئے دو ٹوک انداز میں بولا تھا، ایک بات اپنے دماغ میں بٹھا لینا سائرہ خانم، شہر میں آپ پڑھنے تو جا رہی لیکن یاد رکھنا میری نگاہیں صرف آپ پر ہوں گی۔ اگر مجھے آپ کی طرف سے ذرا بھی کسی چیز کی شکایت ملی تو میں اسی پل آپ کا حشر کر دوں گا۔ آپ اچھی طرح جانتی ہیں مجھے۔ اس کو سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ شہریار کو کیا جواب دے۔ اس کے لبوں پر ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے تالا لگ گیا ہو۔ چند پل وہ اس کے جواب کا منتظر رہا تھا، اور جب وہ کچھ نہ بولی تو اچانک ہی وہ غصے سے بولا تھا، سب کے درمیان تو تمہاری بہت زبان چلتی ہے، جواب دو، کیا پوچھ رہا ہوں میں؟ اس کی دہاڑ سے بری طرح سے کپ کپ آ گئی تھی۔ آنکھوں میں نمکین پانی جمع ہونا شروع ہو گیا تھا۔ سفید چہرہ سرخ پڑتا جا رہا تھا۔ اس کی حالت کے پیش نظر اس نے اپنا سر جھٹک دیا تھا اور غصے سے کمرے سے باہر آ گیا تھا، جبکہ اس کے جاتے وہ زمین پر بیٹھتی چلی گئی تھی۔ اس کی آنکھوں سے تواتر آنسو بہنا شروع ہو گئے تھے۔ نہ جانے کیوں یہ شخص اسے کبھی سمجھ نہیں آیا تھا۔ اس کے سامنے آتی اس پر کب کبھی طاری کر دیا گیا تھا، حالانکہ اس کو ساری زندگی اس آدمی کے ساتھ ہی گزارنی تھی، لیکن اس کے باوجود وہ کبھی بھی شہریار خانزادہ کو بطور شوہر قبول کر ہی نہیں پائی تھی۔ اس کی خواہش تھی جس انسان سے اس کی شادی ہو وہ اس کا بہت خیال رکھے، لمحہ بلمحہ اس کی فکر میں ہلکان ہوتا رہے، اس کو محبت دے، پیار سے بات کرے، مگر شہریار خانزادہ ایسا کچھ بھی نہیں کرتا تھا۔ بقول سائرہ خانم کے وہ جلاد تھا، مگر ایسا نہیں تھا۔ شہریار خانزادہ ایک مختلف انسان تھا۔ وہ کبھی بھی جتا کر محبت کا اظہار نہیں کرتا تھا اور نہ ہی جتا کر خیال رکھتا تھا، بلکہ وہ اپنے کام اپنے کھول میں ہی بند ہو کر رہتا تھا۔ اور یہ بات بیوقوف سائرہ کو نہ کبھی سمجھ آئی تھی اور نہ ہی کبھی سمجھ آنی تھی۔ صبح کا سورج پوری آب و تاب سے روشن ہوا تھا۔ اب محسوس ہوتا تھا جیسے زمین پر سونے کی چادر بچھا دی گئی ہو۔ وہ فوراً ہی جاگ گئی تھی اور فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد تیار ہونا شروع ہو گئی تھی۔ اس کے زیادہ تیار ہونے کی کبھی ضرورت ہی محسوس نہیں ہوتی تھی۔ قدرت نے اس کو بہت خوبصورت بنایا تھا۔ تھوڑی دیر بعد ہی ملازمہ نے آ کر اس کو داجان کا پیغام دے دیا تھا کہ اس کو ناشتے کی میز پر یاد کر رہے ہیں۔ حالانکہ وہ زیادہ تر ناشتہ کھانے اپنے کمرے میں ہی کرتی تھی، کیونکہ میز پر شہریار خان زیادہ موجود ہوتا تھا، مگر آج اس کو جانا ہی تھا، اس لیے ہر کام چھوڑ کر وہ اپنا سامان لیے نیچے آئے تھے۔ سربراہ کرسی پر داجان بیٹھے ہوئے تھے، جبکہ دائیں جانب والی کرسی پر رحمان صاحب اور ان کے زوجہ موجود تھے، اور بائیں جانب سردار شہریار خانزادہ اپنی بھرپور وجاہت کے ساتھ بیٹھا شاید اسی کے آنے کا انتظار کر رہا تھا۔ ابھی تک ناشتہ کسی نے بھی نہیں کیا تھا۔ وہ ایک پل کے لیے ٹھٹھر کر رکی تھی، مگر پھر اپنا سر جھٹک کر آگے بڑھ گئی تھی۔ قریب پہنچ کر اس نے شائستگی سے سلام کیا تھا، جس کا جواب چاروں نفوس نے بلند آواز میں دیا تھا۔ داجان اسے بیٹھنے کا اشارہ کر کے نرمی سے بولے تھے، آج آپ شہر جا رہی ہیں، وہ بھی پورے مہینے کے لیے، اس لیے آج آپ ہمارے ساتھ ہی بیٹھ کر ناشتہ تناول کریں، پھر آپ کو شہریار چھوڑائیں گے۔ اس نے سر کو ہلکی جنبش دی تھی اور شہریار کے برابر میں کرسی گھسیٹ کر بیٹھ گئی تھی۔ اس کا دل ہولے ہولے لرز رہا تھا۔ اس انسان کے برابر میں بیٹھنا اس کی ہمت سے باہر تھا۔
लेकिन अभी वो बेइंतहा मजबूर थी। वो आगे बढ़कर नाश्ता निकालती इससे पहले शहरियार ने हाथ से उसे ठहरने का हुक्म दिया था और खामोशी से उसकी प्लेट में नाश्ता निकालकर उसके आगे बढ़ा दिया था। कहने को वो सरदार था, मगर अपने घर की औरतों की इज्जत करना वो बखूबी जानता था। एक पल के लिए सायरा की आंखों में सताइश उभरी थी, मगर फौरन अपना सर झटक कर वो खामोशी से नाश्ता तनावल करने लगी थी। नाश्ता सब ने खामोशी से ही तनावल किया था। जल्दी वो अपना हाथ खींच गई थी जब अचानक मेज पर शहरयार की सर्द आवाज़ गूंजी थी। नाश्ता पूरा करो, रास्ता तवील है, मैं कहीं भी गाड़ी नहीं रोकूंगा। जबकि वो आहिस्तगी से बोली थी, मेरा पेट भर गया है, मैं ठीक हूँ। वो कुछ और कहती इससे पहले शहरयार ने उसे घूर कर देखा था और सख्त लहजे में बोला था, मेरी आवाज़ नहीं आ रही तुम्हें? नाश्ता पूरा करो, एक लफ्ज़ नहीं सुनना मुझे मज़ीद। उसकी सर्द आवाज़ सुनकर साया का पूरा वजूद कांप उठा था। अब फ़ौरन ही दोबारा नाश्ते की प्लेट अपने पास खींचकर छोटे छोटे निवाले बनाकर हलक में उंडेलने लगी और वही मुंह में बड़बड़ाती जा रही थी। इस जला शख्स ने जाने क्यों उसको तंग करने का ठेका लिया हुआ है। एक मासूम सी जान की बिल्कुल परवाह नहीं है और ये सरगोशी वो बखूबी उसके बराबर में बैठकर सुन रहा था। उसने एक सख्त निगाह उसके वजूद पर डाली थी और फिर सर झटक कर अपने नाश्ते की तरफ ही मरकूज हो गया था। थोड़ी देर बाद तमाम नफूसी नाश्ते से फारिग हो गए थे और दादा जान उसके सर पर हाथ रखते हुए उसे ढेरों ढेर दुआएं दे चुके थे, जबकि वो भी शाइस्ता बेगम से मिलकर अपने शौहर के हमरा शहर की तरफ रवाना हो गए थे। गाड़ी में मुकम्मल खामोशी छाई हुई थी। एक पल के लिए उसका दिल क्या था कि वो शहरिया से बातचीत कर ले, मगर उसकी हिम्मत ही नहीं हुई थी। एक लंबी मसाफत तय करने के बाद वो लोग शहर के हदूद में दाखिल हो गए थे, जब अचानक शहरिया ने गला खनकारा था और उसे अपनी तरफ मतवज्जो किया था। संजीदगी से बोला था, शहर में रहने वाले लोग बहुत चालाक और तेज़ होते हैं। अपनी हिफाजत तुम्हें खुद करनी होगी। वहाँ पर ना मैं होऊंगा और ना ही बाबा साईं। इसलिए हर कदम फूंक फूंक कर रखना। किसी भी लड़की पर ज़्यादा भरोसा करने की ज़रूरत नहीं है, और ख़ास करके अपनी रूममेट से कोई भी बात हवेली से मुंसलिक या अपनी ज़ात से मुंसलिक तुम शेयर नहीं करोगी। उसकी बात सुनकर उसने सर को हल्की जम्बश दी थी। शहरयार जो भी उसको समझाता या फिर कोई भी हुक्म देता था तो वो कभी भी नहीं डालती थी, क्योंकि उसको मालूम था वो सरदार है। उसके बाद दुनिया जहाँ की मालूमात, और वो वैसे भी शहरयार से खूब डरती थी। उसकी नाफरमानी करने के बारे में तो वो तसव्वुर भी नहीं कर सकती थी। चंद पल की मुसाफत के बाद वो लोग हॉस्टल पहुंच गए थे। कहने को वो गर्ल्स हॉस्टल था, मगर वो शहरयार खानज़ादा था। ना पहले उसने किसी को भी को रोका था, ना ही कोई आज रोक सकता था। वो खुद जाकर उसे कमरे तक छोड़ कर आया था और उसके रूममेट को भी ताकीद की थी कि उसकी बीवी से वो दूर है, जबकि सायरा सर झुका कर खड़ी हुई थी। निकलते वक्त उसने न जाने किसी एहसास के तहत उसके सर पर हाथ रखा था और एक बार फिर उसकी आंखों में देखते हुए बोला था, महज मैं तुमसे एक फ़ोन की दूरी पर हूँ, याद रखना खाना, तुम हमारी अमानत हो। ये बोलकर वो ठहरा नहीं था, बल्कि खामोशी से निकलता चला गया था। न जाने क्यों सायरा का दिल बुरी तरह से धड़का था। आज पहली बार न जाने क्यों शहरयार के जाने से उसकी आंखों में नमी आई थी और वह दरवाजे पर खड़े होकर उसकी पुश्त को देखने लगी थी। वो पहली बार गांव से दूर अकेली हॉस्टल में रहने वाली थी। यह एहसास ही उसको रुलाने के लिए काफ़ी था। जिस पल वो हवेली से निकल रही थी, उस पल तो उसे किसी भी चीज़ का एहसास नहीं हुआ था, लेकिन इन सब से दूर हो जाने के बाद उसको रोना आ रहा था। शहरयार खानज़ादा उससे गाफिल रहता था, मगर ये बात भी हकीकत थी, जब तक वो उसके हिसार में होती थी अपने आप को महफूज महसूस करती थी। और आज उसका सर पर हाथ रखना न जाने क्यों उसे एक अलग दुनिया में ले गया था। वो अपनी गाड़ी लेकर गांव की तरफ गामजन हो गया था, जबकि वो हॉस्टल में तनहा रह गई थी। अभी वो पलटती उससे पहले उसकी रूममेट उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोली थी, लड़की होश में आ जाओ, तुम्हारा शौहर जा चुका है। वो फौरन चौंक गई थी और खामोशी से उसने बिस्तर पर आकर बैठ गई थी। जब वो लड़की जिसका नाम हानिया था उसका टुकड़ टुकड़ देखने लगी थी। चंद पल उसको घूरने के बाद अचानक वो बोली थी, वैसे तुम हो बहुत खूबसूरत, और जिससे तुमने शादी की ना, वो भी किसी से कम नहीं है। काश पहले मैं तुम्हारे शौहर को देख लेती तो तुमसे पहले पटा लेती। वैसे नाम क्या है तुम्हारे हस्बैंड का? जबकि न जाने क्यों सायरा की आंखों में गुस्से के तासुरात जगमगाए थे और बस लड़की को देखते हुए तन्नक कर बोली थी, तुमसे मतलब? वो बोलकर वो वॉशरूम चली गई थी, जबकि पीछे से हानि उसको मुंह खोलकर देखती रह गई थी। वो तो समझी थी ये लड़की बहुत मासूम है, मगर उसके जवाब देने से वो समझ गई थी ये लड़की मासूम नहीं बल्कि बहुत तेज़ है। वो फ़ौरन मुस्कुराई थी और खुश रहते हुए
بولی تھی چلو شکر ہے روم میٹ تو تھوڑی ہوشیار ملی ہے، یعنی بہت مزہ آنے والا ہے۔ شہریار اس کو ہاسٹل چھوڑ کر ایک عجیب کیفیت میں مبتلا ہو گیا تھا۔ نہ جانے کیوں اس کو بہت عجیب سی گھبراہٹ ہو رہی تھی۔ دل چاہتا تھا وہ اس کو واپس حویلی لے جائے۔ اس نے کبھی بھی تصور نہیں کیا تھا کہ وہ سائرہ کو حویلی سے دور رکھے گا۔ کہنے کہ وہ اسے غافل رہتا تھا، زیادہ اس پر دھیان نہیں دیتا تھا اور نہ ہی اس سے بات چیت کرتا تھا، لیکن اس کے دل میں سائرہ کو لے کے جذبات تھے۔ اس کی بیوی تھی، وہ کبھی کسی کو دکھاتا نہیں تھا، لیکن سائرہ کو لے کر اس کے دل میں ایک نرم گوشہ تھا۔ وہ لڑکیوں کی پڑھائی کے بے انتہا خلاف تھا، لیکن سائرہ کے معاملے میں ہمیشہ اس کا دل موم ہو جاتا تھا اور وہ ہمیشہ اس کو ہر چیز کی اجازت دے دیا کرتا تھا۔ اس کو یاد تھا سائرہ کے جانے کے بعد داجان نے اس کو اپنے کمرے میں یاد کیا تھا۔ حالانکہ وہ گاؤں کے معاملہ دیکھ رہا تھا، لیکن داجی کے بلانے پر اس نے فوراً لب بیک کہا تھا اور اپنے تمام کام مسترد کر کے داجی کے کمرے کی طرف بڑھ گیا تھا۔ وہ اسی کے انتظار میں بیٹھے ہوئے تھے۔ اس کے کمرے میں آتے وہ اپنی جگہ سے کھڑے ہو گئے تھے، جبکہ شہریار خانزادہ ان کو دیکھتے ہی سمجھ گیا تھا کہ معاملہ کافی پیچیدہ ہے۔ وہ ان کی جانب دیکھتے ہوئے سوالیہ لہجے میں بولا تھا، کیا ہوا ہے لہجہ، سب خیریت ہے نا؟ انہوں نے سر کو ہلکے جنبش دے دی اور اپنی پوتی کو دیکھتے ہوئے بولے تھے، ہم جانتے ہیں آپ ایک مختلف سوچ کے انسان ہیں، لیکن جتنی محبت ہم آپ سے کرتے ہیں اتنی محبت ہم اپنی پوتی سے بھی کرتے ہیں۔ بے شک ہم بھی لڑکیوں کی پڑھائی کے خلاف رہے، مگر ہماری سائرہ آگے پڑھنا چاہتی اور ہم اس کی بات کو نظر انداز نہیں کر سکتے۔ داجان مزید کچھ کہتے اس سے پہلے وہ بولا تھا، آپ اپنے دماغ سے یہ بات نکال دیں کہ میں آپ کی اس طرح سے تمہید باندھنے پر راضی ہو جاؤں گا۔ داجان، سائرہ میری بیوی ہے، میں اس پر مکمل حق رکھتا ہوں، مگر اس کے باوجود میں ہمیشہ آپ کو فوقیت دیتا ہوں، جو آپ کہتے ہیں نا وہی کرتا ہوں۔ لیکن اب میری بس ہو گئی ہے، میں کسی بھی قیمت پر بھی اسے آگے پڑھنے کی اجازت نہیں دے سکتا۔ شہر میں رہنے والے اچھے لوگ نہیں ہیں، آپ کیوں نہیں سمجھ رہے؟ آگے کی پڑھائی کرنے کے لیے اسے ہاسٹل جانا پڑے گا اور میں نہیں چاہتا میری بیوی ہم سب سے دور رہے۔ وہ یکدم جذباتی ہو گیا تھا، جبکہ داجان اس کو دیکھتے ہوئے بولے تھے، ہم تمہارے جذبات سمجھتے ہیں، لیکن تم ہماری بھی تو بات سمجھو۔ وہ بہت زیادہ اب دیدہ ہو رہی ہے اور بے وجہ احساس کمتری کا شکار ہو رہی ہے کہ اس کے ماں باپ نہیں ہیں، تبھی ہم لوگ اس پر اتنی سختی کریں۔ ہم مانتے کہ وہ ضد کری، مگر ہم وعدہ کرتے ہوئے وہ کچھ بھی غلط نہیں کریں گے۔ داجان مزید کچھ کہتے اس سے پہلے ہی شہریار سنجیدگی سے بولا تھا، داجان نے آپ کو پرواہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ ایک کام کر رخصتی کی تیاری کریں، اس کو کس طرح سنبھالنا ہے وہ میرا کام ہے، اس کا احساس کمتری سب ختم کر دوں گا۔ جبکہ داجان نے سر کو نفی ملایا تھا اور اپنی باتوں کو دیکھتے ہوئے بولے تھے، اگر آپ کے نزدیک ہم تھوڑی بھی اہمیت رکھتے ہیں تو ہماری بات آپ تحمل سے سن لیں، اس کے بعد جو بھی فیصلہ کرنا ہے نا آپ کر سکتے ہیں۔ ان کی بات سن کر وہ چپ ہو گیا تھا۔ بھلا وہ کیا بولتا؟ داجان اس کے بڑے تھے اور وہ کبھی بھی اپنے بڑے کی مخالفت نہیں کرتا تھا۔ چند ثانیے دونوں کے درمیان خاموشی حال رہی تھی اور پھر مراد خان زادہ اپنے پوتے کی طرف دیکھتے ہوئے بولے تھے، آپ اپنی نگرانی میں سارے کو لے کر آئیں گے اور سارے کو چھوڑ کر آئیں گے، جو بھی معاملات ہے آپ اپنے طریقے سے طے کر لیں۔ آپ اس کا ایڈمیشن بھی غرض یونیورسٹی میں کروائیں، جیسا آپ کو مناسب لگتا ہے ویسے ہی کریں، ہم کچھ نہیں کہیں گے، بس ہماری سائرہ کو پڑھائی کرنے دیں، ابھی وہ بہت چھوٹی ہے، ہم رخصتی کر کے اس پر بوجھ نہیں ڈالنا چاہتے۔ ہماری بیٹیوں نے بہت مشکلات برداشت کی ہیں، ماں باپ کے بغیر رہنا ایک چھوٹے بچے کے لیے بہت تکلیف دہ ہوتا ہے اور اس تکلیف کو ہماری سائرہ نے برداشت کیا ہے، اس لیے بہتر ہوگا آپ اس کی اس خواہش کو پورا کریں، آخر کو آپ اس کے شوہر ہیں۔ داجان کی بات سن کر وہ خاموش ہو گیا تھا، چاہتا تھا داجان کو منع کر دے، لیکن ان کی آخری بات پر اس کا دل بے ساختہ دھڑکا تھا۔ یہ بات حقیقت ہے کہ وہ سائرہ پر مکمل حق رکھتا تھا اور اس کی ہر خواہش ہمیشہ سے پوری کرتا آیا تھا، اس لیے اس نے خاموشی سے سر جھکا دیا تھا، لیکن اپنے طریقے سے اس نے تمام چیزوں کو دیکھا تھا۔ شہر کی سب سے اچھی یونیورسٹی اس کے لیے منتخب کی تھی اور بیسٹ ہاسٹل کا انتخاب کیا تھا، جہاں پر سیکورٹی بہت اچھی تھی۔ اس کے روم میٹ کے بارے میں بھی اس نے تمام تفصیل نکالی تھی کہ کون لڑکی اس کے ساتھ رہے گی، اس کے خاندان میں کون ہے اور وہ کس خاندان سے تعلق رکھتی ہے۔ تب کہیں جا کر وہ تمام چیزوں پر راضی ہوا تھا۔ اس کے باوجود اس نے اپنے کچھ گارڈز اس کی حفاظت پر تعینات کیے تھے۔ کئی ایسے واقعات وہ سن چکا تھا کہ گاؤں کی لڑکی کے ساتھ یہ ہو گیا، گاؤں کی لڑکی کے ساتھ وہ ہو گیا، اور وہ اپنی بیوی کے معاملے میں بالکل بھی کوتاہی نہیں کر سکتا تھا۔ وقت دھیرے دھیرے گزرنے لگا تھا اور وہ ہر لمحہ بالمحہ
اس کے ہاسٹل کے وارڈن سے اس کی تمام تفصیل لیتا رہتا تھا۔ سائرہ کے جانے کے بعد حویلی بالکل سنسان ہو گئی تھی۔ شائستہ بیگم اپنے کام میں مگن رہتی تھی، رحمان صاحب بھی کام سے کام تک کے محدود ہو گئے تھے، اور داجان بھی پنچایت سے آنے کے بعد اپنے کمرے میں بیٹھے رہتے تھے۔ جب سے سائرہ گئی تھی سب کچھ بالکل ویران سا ہو گیا تھا۔ یہی حال شہریار خانزادہ کا بھی تھا۔ کہنے کو وہ سائرہ سے زیادہ مخاطب نہیں ہوتا تھا، مگر اس کی آنکھوں کے سامنے رہتی تھی، اس کو ہمیشہ یہ سکون رہتا تھا۔ اب ہر وقت اس کا دماغ شہر میں لگا رہتا تھا کہ نہ جانے اس کی منقوہ کس طرح وہاں سروائیو کر رہی ہے، کس طرح اپنی زندگی گزاری ہے۔ اس نے اب حویلی میں آنا چھوڑ دیا تھا۔ وہ زیادہ تر پنچایت میں یا پھر مردان خانے میں ہی رہتا تھا، کیونکہ اب جب بھی وہ حویلی آتا تھا اسے کہیں بھی سائرہ کی چہچہانے کی یا کھلکھلانے کی آواز نہیں آتی تھی، ورنہ ہر وقت پوری حویلی اس کے کہکو غصے سے گونجتی رہتی تھی۔ مگر اب ہر وقت اندھیرا سا چھا گیا تھا۔ ایسا لگتا تھا جیسے سائرہ اپنے ساتھ تمام خوشیاں بھی لے گئی تھی۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا جا رہا تھا اور آج سائرہ کو حویلی سے ہاسٹل آئے تقریباً 2 ہفتے کا وقت ہو گیا تھا، اور داجان کی اب بس ہو گئی تھی۔ انہوں نے صاف بول دیا تھا کہ سائرہ کو چھٹی پر لے آؤ، اسے بغیر نہیں رہ پا رہے۔ رہ تو شہریار بھی نہیں رہا تھا، اسے محض کسی کے حکم کی دیر تھی۔ داجان کے ایک بار کہنے پر بھی فوراً راضی ہو گیا تھا۔ اس کے بابا منع کر رہے تھے کہ ابھی اس نے ہاسٹل اور یونیورسٹی جوائن نہیں کی ہے، ابھی چھٹی کرنا اسی کے لیے غلط ثابت ہوگا، مگر نہ داجی نے اس بات کو اہمیت دی تھی اور نہ ہی شہریار نے، بلکہ وہ اگلے دن شہر کی طرف گامزن ہو گیا تھا۔ مگر اس کو معلوم ہی نہیں تھا کہ جس چیز کا اسے ڈر تھا وہی ہو چکا ہے۔ اس کے روم میں ہانیہ حد سے زیادہ شرارتی تھی۔ شرارتی تو سائرہ بھی تھی، اس لیے ان دونوں کی چند دنوں میں بہت اچھی دوستی ہو گئی تھی۔ آج ان دونوں کا ارادہ یونیورسٹی سے سیدھا ہاسٹل جانے کا نہیں تھا، بلکہ وہ دونوں ہی یونیورسٹی سے واپس پر گول گپے کھانے کا ارادہ رکھتی تھی۔ ایک پل کے لیے سائرہ کو خوف لاحق ہوا تھا، اگر حویلی میں یہ خبر کسی کو بھی ملی کہ سائرہ یونیورسٹی کے بعد ہاسٹل جانے کے بجائے اپنی دوست کے ہمراہ شہر بھر گھومی ہے تو اس کو معلوم تھا اس کو سخت سزا سے نوازا جائے گا۔ ہو سکتا ہے اس کو پڑھائی چھوڑنے کی بھی نوبت آ جائے، مگر ہانیہ نے اسے دلاسا دیا تھا کہ بلا شہر میں کون ایسا موجود ہو جو وہاں جا کر اس کے داجان یا پھر اس کے شوہر کو اطلاع دے گا۔ یہ بات بھی درست تھی، اس لیے وہ اپنی دوست کے ہمراہ گول گپے کھانے کے لیے نکل پڑی تھی۔ مگر ادھر راستے میں دونوں کو اس بات کا احساس ہو گیا تھا کہ بارش ہونے کے امکانات ہیں۔ سائرہ ڈرتے ہوئے ہانیہ سے بولی تھی، ایک کام کرتے ہیں، پھر کبھی گول گپے کھانے چل دیں گے، آج بارش کے امکانات ہے، اگر راستے میں بارش ہوگی تو ہم لوگوں کے لیے بہت بری مصیبت آ جائے گی۔ لیکن ہانیہ فوراً چہک کر بولی تھی، یار کچھ نہیں ہوگا، تم بالکل پریشان ہو، اگر بارش ہوگی تو اور مزہ آئے گا۔ جبکہ سائرہ اس کو بالکل سمجھا نہیں پا رہی تھی کہ اگر بارش ہوگی تو بہت بڑی مصیبت آ سکتی ہے۔ چند قدم کے فاصلے کے بعد وہ لوگ ایک چوک پر پہنچ گئے تھے، جہاں پر کئی ایسی دکانیں تھیں جہاں پر کھانے پینے کی خوب اشیاء موجود تھیں۔ ان دونوں کا رخ گول گپے والے کی دکان کی جانب تھا، جب اچانک زوردار بارش شروع ہو گئی تھی اور وہ دونوں چند پل میں مکمل بھیگ چکے تھے۔ انہوں نے اپنے آپ کو ڈھانپنے کی کوشش بھی کی تھی، مگر کافی دیر ہو گئی تھی۔ وہ لوگ ایسے چوک پر کھڑے ہوئے تھے جہاں سے ہر گاڑی کا گزر ہو رہا تھا۔ کہیں مرد انہیں دیکھ رہے تھے۔ سائرہ کا چہرہ شرم سے سرخ ہو رہا تھا۔ وہ پٹھان خاندان سے تعلق رکھتی تھی، ان کے نزدیک عورت ذات اگر بے پردہ ہو جائے تو یہ گالی ہوتی ہے، جبکہ ہانیہ بھرپور ہر چیز کو انجوائے کر رہی تھی۔ سائرہ کو اپنے وجود پر مردوں کی عجیب نظر محسوس ہو رہی تھی اور اسے اپنے وجود سے گھن آ رہی تھی۔ ابھی وہ آگے بڑھی جب اچانک اس کا بازو کسی نے سخت گرفت میں تھاما تھا اور اس کا رخ اپنی جانب کیا تھا۔ سائرہ کی جان حلق میں آئی تھی، کیونکہ سامنے کوئی اور نہیں بلکہ شہریار خانزادہ ہی تھا، اور وہ جو موڑ کاٹتے ہوئے سائرہ کے ہاسٹل کی طرف روانہ تھا۔ اچانک اس کی نگاہ 2 لڑکیوں پر گئی تھی اور اس میں سے سائرہ کو دیکھ کر اس کا خون کھول اٹھا تھا، پارا آسمان پر پہنچا تھا۔ وہ غصے سے دہاڑتے ہوئے بولا تھا، اس لیے شہر پڑھنے آئی تھی کہ اپنے جسم کی نمائش کر کے میری عزت کا جنازہ نکالو۔ شہریار نے دانت پیستے اپنا کوٹ اتار کر اسے پہنایا تھا۔ ہانا تو اپنے آپ میں ہی مکن گول گپے والے کی دکان پر پہنچ گئی تھی۔ اسے بالکل ہوش نہیں تھا کہ پیچھے کیا ہو رہا ہے۔ اسے گاڑی میں بٹھاتے ہوئے سخت لہجے میں بولا تھا، جبکہ شہریار کو اپنے سامنے دیکھ کر اس کی جان نکلنے کے در پر آ گئی تھی۔ وہ غصے سے بولا تھا، تم ابھی کبھی میرے ساتھ میرے فلیٹ میں جاؤ گی۔ ارادہ تو حویلی لے کر جانے کا ہی تھا، لیکن شاید تمہیں عزت راز نہیں ہے۔ کس کی وجہ سے تم ہاسٹل سے یہاں پر آئی تھی؟
وہ غصہ کرتے ہوئے بولا تھا، جبکہ وہ تھر تھر کانپنے لگی تھی۔ اسے خوف لاحق ہو گیا تھا کہ شہریار اب اسے کسی قیمت پر بھی معاف نہیں کرے گا، بلکہ وہ داجی کو ہر حال میں اس کی خبر کرے گا۔ اب وہ لازماً اس کو سزا کے طور پر شہریار کے ساتھ رخصت کر دیں گے۔ وہ کپ کپاتی ہوئی آواز میں بولی تھی، سائیں جی میں جانتی ہوں میں نے غلطی کی ہے، مگر مجھے معاف کر دیں، میں نے جان کر ایسا نہیں کیا ہے، میں محض گول گپے کھانے کے لیے آئی تھی۔ مگر اچانک بارش ہوگی سائیں جی، میری بات۔ وہ مزید کچھ کہتی اس سے پہلے شہریار دہاڑا تھا، تمہیں کیا پہلے کبھی گول گپے نہیں کھلائے ہیں جو تم منہ اٹھا کر اکیلی چلی آئی؟ میں نے تمہیں کیا سمجھایا تھا کہ شہر کے لوگ بہت چالاک ہوتے ہیں، گاؤں کی دبوسی لڑکی کو فوراً اپنے جال میں پھانس لیتے ہیں، تمہیں کیوں میری بات سمجھ نہیں آتی؟ وہ غصے سے دہڑا تھا، جبکہ اس کے وجود پر کپ کپی طاری ہو گئی تھی۔ اس کو سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا وہ شہریار کا غصہ کس طرح قابو کرے۔ چند پل کی مسافت کے بعد وہ لوگ شہریار کے فلیٹ پہنچ گئے تھے اور وہ اسے گھسیٹ کر فلیٹ کے اندر لے کر آیا تھا، جب اچانک وہ روتے ہوئے شہریار کے سینے سے لگ گئے تھے۔ خوف سے اس کا برا حال ہو رہا تھا۔ اس کو چھپنے کی جگہ محض شہریار کے سینے کے علاوہ اور کوئی نہیں ملی تھی۔ وہ جو اس پر مزید غصہ کرنے والا تھا، اس کی اس حرکت سے اپنی جگہ پر سن ہو گیا تھا۔ وہ روتے ہوئے بولی تھی، ایک آخری بار معاف کر دیں، میں دوبارہ ایسی کوئی کوتاہی نہیں کروں گی۔ سائیں جی مجھے معلوم نہیں تھا کہ ایسا ہو جائے گا، میں نے اپنے دوست سے کہا بھی تھا کہ ہم نہیں جاتے، مگر وہ مزید کچھ کہتے سے پہلے شہریار نے اس کی کمر میں ہاتھ ڈالا تھا۔ اس کا چہرہ اپنے چہرے کے قریب کرتے ہوئے بولا تھا، تم جانتی ہو تمہاری یہ حماقت مالے کتنی نقصان دہ ثابت ہو سکتی ہے؟ جبکہ اس کی بات کا مطلب سمجھ کر اس کا چہرہ پل میں سرخ ہو گیا تھا اور وہ شرمندگی سے سر جھکا گئی تھی۔ اس نے ظاہرہ کا ہاتھ پکڑا تھا اور اسے صوفے پر بٹھاتے ہوئے اس کے پاس بیٹھ گیا تھا اور اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے نرم لہجے میں بولا تھا، سارا تم بہت معصوم ہو، ہر طرف درندے پھیلے ہوئے ہیں، تم نہیں جانتی کون تمہیں کس نگاہ سے دیکھ رہا ہے، کون تمہیں کس طرح استعمال کر رہا ہے میری جان، اس لیے میں تمہیں شہر بھیجنے کے حق میں نہیں تھا۔ جبکہ اس کا پورا چہرہ لال سرخ ہو گیا تھا۔ میری جان پر اس کا دل اتنی تیزی سے دھڑکا تھا کہ وہ بے اختیار سینے پر ہاتھ رکھ چکی تھی۔ اس کے عمل سے شہریار کے چہرے پر مسکراہٹ آئی تھی اور وہ اس کے ماتھے پر محبت بھرا بوسہ دیتے ہوئے پیار سے بولا تھا، نہیں بتاؤں گا تمہارے داجی کو، مگر تم اب احتیاط کرو گی۔ آئندہ کے بعد اگر مجھے تمہاری طرف سے کوئی بھی شکایت ملی تو یاد رکھنا لڑکی، میں تمہارا حشر کر دوں گا۔ اس نے فوراً اپنا سخت لہجہ اپنایا تھا، جبکہ وہ خائف ہوتے ہوئے دوبارہ اس کے سینے سے سر ٹکا گئی تھی۔ واقعی جس پل اس نے اپنے جسم پر مردوں کی گندی نگاہیں محسوس ہوئی تھی، اسی پل اسے صرف اور صرف شہریار یاد آیا تھا۔ کئی بار ایسا ہوا تھا کہ وہ بے اختیار بنا دوپٹے کے اس کے سامنے آئی تھی، لیکن اس نے فوراً اپنی نگاہیں جھکائی تھی۔ اس کو یاد تھا وہ غصہ کرتا تھا، لیکن اس کے غصے میں بھی اس کے لیے فکر کا عنصر چھلکتے تھے۔ نہ جانے اس کے دل میں کیا سمائی تھی کہ وہ بے اختیار اونچی ہو کر اس کے ماتھے پر ایک محبت بھرا بوسہ دے گئی تھی اور فوراً اس کے سینے میں اپنا چہرہ چھپاتے ہوئے بولی تھی، آپ بہت اچھے ہیں۔ جبکہ شہریار بے ساختہ مسکرایا تھا اور اس کے گرد اپنا حصار باندھتے ہوئے مصنوعی سخت لہجے میں بولا تھا، برا بننے میں مجھے وقت نہیں لگے گا، خبردار جو مسکا لگانے کے لیے ایسی حرکتیں کی، بے وجہ تمہارے لیے مشکل ہو جائے گی۔ جبکہ وہ دھیما مسکرائی تھی۔ بارش رک جانے کے بعد وہ اس کو لے کر حویلی گیا تھا۔ 2 دن بعد اس کی چھٹیاں اختتام ہو گئی تھی، حالانکہ شہریار کا بالکل دل نہیں تھا کہ وہ اسے ہاسٹل واپس چھوڑے، مگر اس کی پڑھائی تھی اور وہ اس کی پڑھائی میں ٹانگ نہیں اڑانا چاہتا تھا۔ وقت دھیرے دھیرے گزرنے لگا تھا۔ اس کی پڑھائی مکمل ہونے کے بعد اس کی رخصتی دھوم دھام سے کروائی گئی تھی، جبکہ وہ شہریار کا ساتھ پا کر اپنے رب کی شکر گزار تھی۔ بے شک اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کو نیک ہم سفر سے ہی نوازتا ہے۔